ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اللہ رب العالمین کے نام رب پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اب اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے؟ اس کے اثرات، سب سے پہلا جو اثر ہے کہ انسان جو ہے اپنے پروردگار سے راضی ہو جائے۔ کیوں راضی ہو جائے؟ کیونکہ وہ اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا مالک ہے، رزق دینے والا اکیلا ہی ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر وہ اکیلا ہی ہے، تو یہ چیز بندے کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت پیدا کرتی ہے۔ اس کی بنا پر بندے کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت تین چیزوں کے ذریعے پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے الرضا بہ الہا معبودا، اس کی معبود ہونے پر راضی ہونا، کہ بندہ جو ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبودیت اور عبادت کے اوپر راضی ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر راضی رہنا۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، دین کے تعلق سے جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب کے سب کی پیروی ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں سے بھی راضی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہے، اس کی لکھی ہوئی قسمت پر راضی رہے، جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر راضی رہے، اور جس چیز کو روک لیا ہے یا اللہ نے جس چیز کو نہیں دیا ہے اس پر بھی راضی رہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرسولہ، کہ اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس بندے نے، جس نے جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ بھائیوں، بندہ جب اپنے دل کے اندر یہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کو جو ہے دنیا کی تمام نعمتیں ہیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، اس خوشی کے سامنے کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے، اس کے رب ہونے پر، دین اسلام ہونے پر راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی یعنی خوش نصیبی ہے، اس کے اندر اطمینان اور سکون ہے۔ اس سے دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے بھائیوں، رب کی صفات کیا ہے؟ نفع نقصان کا مالک، یعنی نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان کے بھی اسی کی طرف سے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین۔ تو بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ پھر اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اس چیز میں اپنے رزق طلب کرنے کے اندر، اپنی مصلحتیں حاصل کرنے کے اندر، اپنی مصیبتیں دور کرنے کے اندر صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرعون ہے، اور پورا لاؤ لشکر لے کر کے اس کا پیچھا کیے ہوئے ہیں فرعون نے، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، اور بالکل سامنے آگے جو ہے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کہا یقیناً اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ لیکن نبی کا توکل دیکھے، نبی کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ دیکھے، نبی کا یقین دیکھے۔ کلا، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ کتنا بڑا یقین تھا۔ ایسے حالات کے اندر انسان حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فکل مخلوق ضعیف، ہر مخلوق کمزور ہے، نہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک ہے، نہ موت و زندگی کے مالک ہے، وہ تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں مرنے کے بعد، تو وہ کس طریقے سے دوسروں کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ بھائیوں، اس کلمہ رب سے ہمیں معلوم ہوا بھروسہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین سے رکھنا، اللہ رب العالمین کی ذات پہ رکھنا۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ رب کا نام لے کر کے اکثر دعائیں، نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں اور جتنی بھی دعائیں قرآن مجید کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ رب کے نام سے اکثر دعائیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی تربیت جو کی ہے وہ خاص تربیت کی ہے کہ رب کے نام سے اللہ کو پکارا جائے، دعا رب کے نام سے کی جائے، کیونکہ رب کا نام ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر مطلب داخل ہے۔ انسان جو چیز طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ چیز رکھی ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری حالت پر رحم نہیں کھائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی، سب نے رب کا لفظ استعمال کیا بھائی، سب سے پہلے اپنے پروردگار کا لفظ استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال کیا، جس سے پتا چلتا ہے کہ رب کے لفظ کے اندر، اس میں رب کے اندر کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو مومن ہمارے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی بخش دے، مرد ہو یا عورت، اور ظالموں کو بربادی کے اندر زیادہ کر۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے اور میری ذریت کو، اور ہماری دعاؤں کو تو قبول کر۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جب شروع کرتے تھے تو دعائے استفتاح میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے ہمارے پروردگار، اے جبریل کے پروردگار، اے میکائیل کے پروردگار، اے اسرافیل کے پروردگار، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے عالم الغیب، غیب کی باتوں کو اور حاضر کی باتوں کو جاننے والے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کے اندر استعمال کرتے تھے اور رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے جو ہے رب کا لفظ استعمال کیا۔ بھائیوں پورا قرآن بھرا ہوا، دعا جو اکثر لفظ استعمال ہوا رب کا لفظ استعمال ہوا، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ رب کے لفظ کے اندر بڑی تاثیر ہے، دعاؤں کی قبولیت میں بھی تاثیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کی ہے، اور اپنے رب کا نام لے کر کے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے۔ بھائیوں صبر کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کے لیے صبر کیا جاتا ہے۔ باقی دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اور کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور صبح شام اسی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے آپ جو ہیں صبر کیجئے، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ اذ نادى وهو مكظوم، جب اس نے پکارا جبکہ وہ مصیبت میں تھے۔